بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे।
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آج حسن المؤمن کا جو کورس ہم شروع کر رہے ہیں، یہ شارٹ کورس ہے اور آج اس کا پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ٹائم اور موقع اس نے ہماری جھولی میں ڈالا ہے، اس سے ہمیں بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، آمین ثم آمین۔ حسن المؤمن کے نام سے شروع ہونے والا یہ نیا کورس اپنے مقصد کو اپنے نامی سے واضح کر رہا ہے، یعنی کہ اس میں ہم اپنی حفاظت کے لیے عملی اقدامات سیکھیں گے تاکہ اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی اور جذباتی صحت کو نہ صرف یہ کہ بہتر بنا سکیں بلکہ اس کو برقرار رکھنے کا انتظام بھی کر سکیں۔ اور ان حفاظتی اقدامات میں جو کہ اس کورس کے دوران ہم سیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے جو سکھائے ہوئے وظائف ہیں، ان کو وظائف کہہ لیں، دعائیں کہہ لیں، اذکار کہہ لیں، ان کو سیکھیں گے۔ اور کیونکہ ان حفاظتی اقدامات میں ان کا ایک بڑا حصہ ہے، اس لیے اس کورس میں ہمیں قرآن و سنت کی صحیح دعائیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، اور جو پہلے سے ہم نے دعائیں سیکھی ہوئی ہیں ان کی دہرائی کا موقع بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ دراصل اس کورس کا خیال اور آئیڈیا کیوں آیا، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، مثلا جیسے کہ ہم خواتین مائیں بنتی ہیں یا بیویاں بنتی ہیں یا اس سے پہلے بہنیں اور بیٹی کے روپ میں ہوتی ہیں اور خاندان کو سرو کرنا شروع کرتی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے آرام، صحت، خواہشات، حتیٰ کہ اپنی روحانی ضروریات پر بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر بھی ہم مختلف مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کورس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ خود اپنے لیے دعا کرنا سیکھیں، کہ ہم خود اپنے لیے دعا کرنے کے لیے وقت نکالیں اور دعائیں کرنا سیکھیں، کیونکہ وقت نکالیں گے، اپنے بارے میں سوچیں گے، اپنی ضروریات کے بارے میں معلوم ہوگا، تو پھر ان کو پورا کرنے کے لیے مختلف طریقے، مختلف جو ہے وہ اقدامات لیں گے، اور ان میں ایک بڑا جو ہے وہ قدم کیا اٹھانا ہے، وہ حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وظائف ہیں، ان کو کرنا ہے۔ اور جہاں پر ہم دوسروں کو یہ نصیحت کرتے ہیں نا کہ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، تو وہاں پر اپنے آپ کو بھی یہ نصیحت کرنا سیکھنا ہے کہ ہم نے بھی ٹیک گڈ کیئر آف مائی سیلف یہ بھی کرنی ہے، یعنی دوسروں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اور دوسروں پر انحصار نہیں کرنا، بلکہ دعائیں جو ہمارے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، ان کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے، اور اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا ہے۔ اور دعاؤں کے سلسلے میں ایک بڑا حصہ جو صبح شام کی دعاؤں کا ہے، ان کو پڑھنا سیکھنا ہے، یعنی اس کورس میں ہمیں جو موقع ملے گا وہ کیا ملے گا کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ تو ان دعاؤں کو ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے، ان کی اہمیت کا علم لینا ہے، کیونکہ علم ہوگا تو ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہوگی، ایک تحریک پیدا ہوگی کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان کو پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اس کے لیے پھر اس کورس کے دوران ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ایک دعا لیں گے اگر لمبی ہوئی تو، اور دو تین دعائیں لیں گے اگر وقت میسر ہوا اور وہ چھوٹی ہوئیں تو ان کو لے کر ان کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کو سیکھیں گے تاکہ پرننسیشن بہتر ہو سکے، مخارج کی صحیح ادائیگی ہو، اور الفاظ کے معنی جانیں گے تاکہ ان کی اہمیت اور ان کی افادیت کا احساس ہو کہ یہ ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنٹ ہے۔ پھر دعا کو بار بار رپیٹ کریں گے،
یہ کام آپ کے کرنے کا ہوگا، یعنی اسٹوڈنٹس کے کرنے کا، جو دعا کو سیکھیں گے، تاکہ نیکسٹ سیشن تک ہمیں وہ دعا یاد ہو جائے، اور اگلے سیشن میں وہاں پر ہمیں اس دعا کو سنانے کا موقع ملے گا، یعنی اسٹوڈنٹس کو یہ دعا سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ اس کو سنا بھی سکے، کیونکہ جب تک اس کو سنایا نہ جائے تب تک جو سبق ہوتا ہے اس میں پختگی بھی نہیں آتی اور غلطیوں کی اصلاح بھی ممکن نہیں ہو پاتی ہے۔ اور پھر اس سب سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ نمبر ایک، اس کورس کے ذریعے آپ کو ایک استاد میسر آئے گا جس کے ساتھ آپ دعائیں یاد کر سکیں گے، تاکہ اس کے نتیجے میں غلطیوں کے امکانات کم سے کم ہوں، اور اگر کوئی دعا پہلے سے یاد کی ہوئی ہے تو اس کی دہرائی کا موقع بھی ملے۔ پھر یہ کہ اگر جو دعا ہم دیکھیں گے اس کی افادیت کو دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ ہماری زندگی میں ان دعاؤں کی کیا اہمیت ہے اس کا صحیح سے ہمیں احساس ہو سکے، اور ہم اس کے لیے صحیح سے وقت نکال سکیں۔ اور یہ سب کچھ ہم 5 ہفتوں کے اس مختصر سے کورس میں سیکھیں گے جس کا نام ہے حسن المومن۔ یہ سب کچھ جو ہے، یہ اوور آل چیدہ چیدہ معلومات جو آپ کو دی گئی ہیں، یہ تو اس کورس کے بارے میں ہے، لیکن آج کا جو پروگرام ہے، آج کی کلاس ہے، اس میں ہم کیا جانیں گے، کیا دیکھیں گے، کیا سیکھیں گے، اس کے لیے آپ کے سامنے کچھ تصاویر ہیں جو کہ آئیں گی۔ اب اگر آپ پہلی تصویر کو دیکھیں تو اس میں سورج نظر آ رہا ہے، جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اتنا برائٹ سن جب ہوتا ہے تو اس میں اسکارچنگ ہیٹ ہوتی ہے، اور یہ سن جو ہے بہت گرمی والا ماحول پیدا کرتا ہے۔ تو اس ماحول میں باہر نکلنے سے پہلے انسان جو ہے وہ دوبارہ سوچتا ہے کہ واقعی اگر ضرورت ہے تو باہر نکلے، اور باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنی حفاظت کا پھر انتظام بھی کرتا ہے، اور ان حفاظتی انتظامات میں وہ کیا کرتا ہے، اپنے لباس کو جو کہ اسے گرمی سے بچا سکے اس کا اہتمام کرتا ہے، پھر سر پر کوئی ہیٹ وغیرہ رکھتا ہے، کوئی سن گلاسز وغیرہ جو کہ اس کی آنکھوں کو پروٹیکٹ کر سکیں، اسی طرح امبریلا، چھتری وغیرہ وہ سانس لے کر باہر نکلتا ہے، سن کریم ایسی اپلائی کرتا ہے جو کہ اس کو الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں سورج کی، ان سے بچا سکے۔ تو یہ حفاظتی اقدام کرتے ہیں ہم گرم موسم میں باہر نکلنے سے پہلے۔ اچھا، اس طرح آپ یہ جو دوسری تصویر ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں کیا ہے، اس میں آپ کو ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی ہے۔ تو برفیلے موسم میں ہم ٹی شرٹ اور چپل پہن کر تو باہر نہیں نکل جاتے، تو اس وقت باہر نکلنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، کوئی موٹا لباس پہنتے ہیں، کچھ اس طرح کا جو کہ ہمیں برف میں جو سردی ہے اور جو ٹیمپریچر ڈاؤن ہے اس کی تکلیف سے بچا سکے۔ پاؤں میں ایسے شوز، ایسے جوتے پہنتے ہیں جو کہ ہمارے پاؤں کو فروسٹ بائٹ سے بچا سکے۔ تو یہ ٹھنڈے موسم میں باہر نکلنے سے پہلے ہم مختلف قسم کے جو حفاظتی اقدامات کرتے ہیں ان کے ضمن میں ہے۔ اچھا، اب یہ آپ تھرڈ پکچر دیکھیں، اس میں کیا ہے، اس میں بارش نظر آ رہی ہے آپ کو۔ تو جو ویٹ موسم ہوتا ہے اور بارش ہو رہی ہوتی ہے یا بارش ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ہم ایسے لباس کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ ہمیں گیلا ہونے سے بچا سکے بارش کے اس موسم میں، اور پھر یہ کہ سر پر کوئی امبریلا وغیرہ ایسا ہو، کوئی رین کوٹ، یا پھر شوز ایسے جو کہ واٹر ریزسٹنٹ ہوں، اور پانی جو ہے وہ ہمارے پاؤں کو اندر جو ہے وہ گیلا نہ کر سکے۔ تو اس طرح یہ سب حالات اور عوامل جو ہیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اسی طرح کچھ عوامل ایسے بھی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان سین، جیسے کہ جرمز ہو گئے، بیکٹیریا وغیرہ اور وائرس، تو یہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہم نے حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں، یہ فورتھ پکچر ہے آپ کے سامنے، اس میں آپ کو ایک قلعہ نظر آ رہا ہوگا، ایک فصیل نظر آ رہی ہوگی۔ تو پرانے زمانے میں شہروں کے ارد گرد جہاں انسان رہتے تھے تو ان کی پروٹیکشن کے لیے فصیلیں بنائی جاتی تھیں، قلعے بنائے جاتے تھے جو انہیں دشمن کے حملے اور خطرات سے بچاتے تھے۔ تو آج کے دور میں یہ فصیلیں اور یہ قلعے تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، کہیں جا کر ہی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایسے حفاظتی اقدامات نہیں کیے جاتے گورنمنٹل لیول پر۔ آج بھی حکومتیں اپنے اپنے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے، جو ہم ورچوئل ورلڈ کے باسی ہو گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اسی طرح کی سائبر سیکیورٹی لیئرز جو ہیں وہ بناتی ہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں،
فرق صرف اتنا ہے۔ اسی طرح جو صبح و شام کے اذکار ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، وہ بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کے نتیجے میں ہمارے ارد گرد ایسی حفاظتی فصیل تعمیر ہو جاتی ہے، وہ اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ انسرکل کرتے ہیں کہ جو ان سین خطرات ہیں، ایسے عوامل ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہیں ہمارے ارد گرد جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ اچھا، یہ پکچرز آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ جو ہم کورس کر رہے ہیں اور جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے، یہ کوئی ویری یونیک آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ اچانک سے سامنے آ گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہمیں اپنی کوئی حفاظت کا انتظام کرنا ہے، نہیں، بلکہ مختلف سائٹس پر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم مختلف قسم کے حفاظتی انتظامات کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم گھر بناتے ہیں، اسی لیے تو ہم لباس پہنتے ہیں ایسا موسم کے لحاظ سے جو ہمیں بچا سکے گرمی سردی سے، اور اسی لیے مختلف قسم کی جو بیماریاں جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں، جراثیم ہیں، بیکٹیریا وغیرہ ہیں، ان سے حفاظت کے لیے ہم مختلف قسم کی ویکسینیشن جو ہیں وہ بھی کراتے ہیں۔ تو جس طرح یہ سارے عوامل ہمارے ارد گرد ہیں، جس طرح یہ بارش ہے، دھوپ ہے، اسی طرح دشمن ہے، دشمن سے بچانے کے لیے قلعے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ برف ہے، ان سے بچانے کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ طریقے ہیں، یہ عوامل ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس طرح کچھ عوامل، کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ ان سین ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کے بارے میں جان نہیں سکتے، لیکن وہ موجود ہیں اپنی جگہ پر۔ تو ان سے بچاؤ کے لیے، ان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، ہمیں ایسی ہی چیزیں چاہیے جو کہ ان سے ہمیں بچا سکیں، اور وہ چونکہ ظاہر ہے ہمیں وہی بتا سکتا ہے جس نے ان ان سین چیزوں کو پیدا کیا ہے جو نظر نہیں آتی، اور اسی لیے ہم اپنی پروٹیکشن میجر کے لیے اپنے آپ کو ان ان سین چیزوں اور خطرات سے بچانے کے لیے جو کہ ہمیں پیش آ سکتے ہیں، وہ اس کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں۔ ہم چونکہ ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں، آج کی دنیا سائبر ورلڈ ہے، اور اس میں اب پہلے کی طرح یہ فصیلیں نہیں ہیں اور دشمن سے بچانے کے لیے، لیکن آج بھی جو سیکیورٹی لیئرز ہیں وہ قائم کی جاتی ہیں، وہ اسٹیبلشڈ ہیں۔ اسی طرح صبح شام کے جو اذکار ہیں، یہ ہمارے ارد گرد یہ حفاظتی حصار جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ آج دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، حفاظت کے لیے سیکیورٹی کیمراز لگائے جاتے ہیں، الارم سسٹم ہوتا ہے، ریڈار سسٹم ہوتا ہے، انٹرکام ہے، یہ ساری چیزیں، ان سے ہم کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ یہ سیکیورٹی کیمراز تو ہمارے گھروں میں بھی لگے ہوئے ہیں، یہ الارم سسٹم تو وہاں پر بھی ہے کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ اس کو ناک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے کسی بھی ہماری سیکیورٹی لیئر کو، تو کچھ ہے وہ الارم بچ سکے، کچھ ہمیں جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ تو یہ جو حفاظتی انتظامات ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں، جو ہمارے پاس موجود ہیں، جب ان تک کوئی ایسا جو دشمن ہمارا ہے وہ ایکسیس کرتا ہے، ان کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ یہ الارم دیتے ہیں بلکہ ان سے بچانے کا بھی ہمیں پوری طرح انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ جو فزیکل ورلڈ کی طرح ہماری جو روحانی دنیا ہے، ان کے اندر بھی جو خطرات ہیں، ان سے بچانا اور اپنے بچاؤ کا انتظام کرنا یہ ہماری اشد ضرورت ہے۔ یہ جو روحانی دنیا ہے یا پھر یہ کہ ان سین ورلڈ کے جو خطرات ہیں، یہ کون سے ہیں؟ ان کے بارے میں اگر کچھ آئیڈیا ہو آپ کو تو وہ کون کون سے ہیں؟ مثلاً اس میں نظر بد ہے، ایول آئی جسے کہتے ہیں، اس میں حسد ہے، اس میں جادو ہے، اس میں جو ہے یہ شیطانی اثرات ہیں، اسی طرح اس میں انوی ہے، رشک ہے، جو لوگ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر کرتے ہیں، پھر اس طرح اس میں جن پوزیشن ہے، کسی کے اوپر جو ہے وہ جن آ جائے۔ تو ان سب سے حفاظت کا انتظام کس طریقے سے ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ذکر کی 3 اقسام ہیں، اور اس کو بھی قرآن میں ہمیں مینشن کر کے الگ سے صحیح طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز کی، جسے کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز جو ہے وہ دن اور رات میں ہمارے اوپر 5 جو اوقات میں فرض کی گئی ہے اس کا طریقہ بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ پھر قرآن کو کہا گیا کہ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پھر ایک اور قسم ہے ذکر کی، وہ ہے وہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں یا قرآن میں ہمیں سکھائی گئیں، اور وہ وظائف جو کہ ہمیں بتائے گئے اور ان کو ٹائم باؤنڈ بھی کیا گیا، اور انہی میں سے ایک جو ہے وہ صبح شام کے اذکار ہے۔ یعنی صبح کے وقت میں بھی کچھ دعائیں، کچھ اذکار، کچھ وظائف ہمیں بتائے گئے ہیں تاکہ سارا دن میں ہماری حفاظت کا انتظام ہو سکے، اور اسی طرح کچھ وظائف
کچھ دعائیں، کچھ اذکار ہمیں شام میں جو ہے وہ کرنے کو کہے گئے ہیں، تاکہ ان سے شام کے وقت میں اور پوری رات میں آنے والے جو خطرات ہیں ان سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ اچھا، اور وہ خطرات جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا وہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، اور مختلف قسم کی تکالیف بھی ہیں، ان سے بچاؤ بھی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے خیالات ہیں، نظریات ہیں، سوچیں ہیں اور نعمتیں ہیں ظاہری اور باطنی، ان کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں ان روحانی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہماری جو مادی دنیا ہے، فزیکل ورلڈ ہے، یہاں پر بھی جن خطرات کا ہمیں سامنا ہے ان کی حفاظت بھی ان دعاؤں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ذہنی طور پر بھی جو سوچیں پریشان کرتی ہیں ہمیں، جو سٹریس ہے، جو ٹینشن ہے، جو ڈپریشن ہے، ان سے بھی حفاظت کا انتظام ہوتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ان سین ورڈ ہے اس کے اندر جو چیزیں ہیں مختلف، جیسے کہ نظر بد، جادو، حسد، تو ان سے بھی جو ہے ان کے اثرات سے بھی ہم پروٹیکٹیو میجرز لیتے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے، جو کہ صبح و شام کی دعائیں ہیں اور صبح و شام کے اذکار ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اگر بیماری ہے تو اس بیماری میں ہمارے لیے بچاؤ کے طور پر ویکسینیشن کا کام کرتی ہیں، اور اگر جو ہے وہ کسی دشمن سے خطرہ ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے بلٹ پروف ویسٹ یا جیکٹ کا کام کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سیلف ڈیفense ٹیکنیک بھی ہیں۔ تو اسلام میں جو چیزیں بھی ہمیں سکھائی جاتی ہیں اس میں ایک بہت بڑا اصول کار فرما ہے کہ خطرے کے آنے سے پہلے یا خطرے کا شکار ہونے سے پہلے اس سے بچاؤ کا انتظام کیا جائے۔ تو یہ جو مارننگ ایوننگ کے اذکار ہیں یہ ہمیں خطرے کا شکار ہونے سے پہلے ہی بچاؤ کا ہمارے لیے انتظام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے وہ ان کے کرنے میں ناکام رہتے ہیں، مثلاً ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے کسی نقصان کا شکار ہو جائیں اور اس سے پہلے آپ نے یہ پروٹیکٹیو میجرز لیے ہی نہ ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پروٹیکٹیو میجر نہیں لیے اور آپ کو نقصان ہو بھی سکتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ نقصان نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و مشیت کے اوپر جو ہے وہ موقوف ہے۔ لیکن جیسے آپ دیکھیں کہ آپ سفر پر جانے سے پہلے آپ سارے اف اور بٹس جو ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر قسم کا جو چیک باکس ہے اس کو چیک کرتے ہیں، وہاں ٹک کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم دن کے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں جو ہے وہ ان چیکس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں کہاں حفاظتی انتظامات کرنے ہیں، اور ان حفاظتی انتظامات جو ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو جب مائیں جو ہے وہ باہر بھیجتی ہیں موٹر سائیکل دے کر، یا یہ کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو الیکٹرک بائکس ہیں یا پھر یہ کہ سائیکل ہیں، تو ان کو ہیلمٹ پہنائے جاتے ہیں نا۔ سارے ماں باپ جو اپنے بچوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو، اور اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بچے کو جو ہے وہ اتنا نقصان نہ پہنچائے۔ تو اسی طرح اگر ان دعاؤں کو ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نمبر ایک کوئی ایسا خطرہ ہو تو اس سے بچا جا سکے، اور نمبر ٹو اگر خطرہ جو ہے وہ ہمیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑ جائے تو کم سے کم جو ہے وہ ڈیمیج ہو، کم سے کم جو ہے وہ نقصان ہو۔ ہر سمجھدار ماں باپ اپنے بچوں کے لیے جس طرح سے رسک نہیں لیتے اور ان کو پابندی کراتے ہیں کیونکہ ان کی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، تو اسی طرح اللہ اور رسول کو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کے ہم سے محبت ہے، اور انہوں نے بھی ہماری حفاظت کا انتظام کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو نقصان کا شکار ہونے سے بچا سکیں، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جہاں رحمانی طاقتیں ہیں وہاں دوسری طرف جو ہے وہ شیطانی طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ شیطان جس طریقے سے اپنی برائی کے اور اپنے برائی کے جو اثرات ہیں اور برے اثرات ہیں ان کو جس طرح سے پھیلاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے جو نیکی کے راستے ہیں ان میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، ہماری سوچیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ہماری صحت متاثر ہوتی ہے۔ تو ان سب کا انتظام ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے آپ کو ناگہانی آفات سے جو اچانک جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں اور ہم ان کے بارے میں بالکل آگاہی نہیں رکھتے، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو پھر حصن المومن جو ہے وہ کیا ہے؟ حصار ہے، سیکیورٹی سسٹم ہے مومن کے لیے، بلیور کے لیے۔ اور مومن کے لیے جو ہے وہ کیوں خاص طور پر؟ کیونکہ ہمارے پاس ایز اے مسلمان سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہے ایمان، اور شیطان سب سے زیادہ جس چیز کو چرانے کے لیے حریص ہے، ہر قسم کا ڈاکو اور چور جو ہے وہ مختلف چیزوں کے پیچھے ہوتا ہے نا، تو شیطان جس چیز کے پیچھے ہے
وہ ہماری یہ دولت نہیں ہے جو دنیا میں ہمارے پاس ہے، ہمارے گھر نہیں ہیں، ہماری گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے زیورات نہیں ہیں جو لاکرز میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اس ایمان کے پیچھے ہے جو کہ ہمارے دل میں ہے۔ تو اس ایمان کو بچانا وہ بھی کس طریقے سے ممکن ہوتا ہے؟ انہی دعاؤں کے ذریعے سے، ان کا حصار لے کر۔ اسی لیے جب ہم نے اپنے پچھلے کورس کا اختتام کیا تھا تو وہاں پر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ اب آپ علم کے جس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کے لیے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کریں گے تو شیطان جو خاص طور پر اب آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، پہلے آپ رکے ہوئے تھے نا، اپنی دنیا میں مگن تھے، اس کو آپ سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اب وہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس کے کلچے سے نکل جائیں، تو لہٰذا اب وہ آپ کے پیچھے پڑے گا، اپنی ساری فورسز کو آپ کے جو ہے وہ پیچھے لگائے گا۔ آپ اس کے قابو نہیں آئیں گے تو جو آپ کے ارد گرد والے ہیں اور آپ کے بہت کلوز ہیں، نیئر ڈیئر ون ہیں، ان کو جو ہے کس طریقے سے اپنا اعلیٰ کار بنا کر آپ کے سامنے اس قسم کے پرابلم اور مسائل جو ہے ان کو کھڑا کرے گا۔ تو لہٰذا ان سب سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو جو بچانا ہے، اپنے آپ کو ولنریبل نہیں کرنا، اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کے لیے بالکل کسی قسم کی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کن چیزوں کا سہارا لینا ہے؟ ان چیزوں کا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، کیونکہ وہ بیسٹ پروٹیکٹیو میجرز ہیں۔ اور شیطان اور اس کے خطرات، اس کی طرف سے آنے والے حملے اور ان کے خطرات سے بچاؤ کا بہترین جو انتظام ہے وہ انہی دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو حصن المومن پھر ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ وہ حصار ہے ہمارے ارد گرد جو کہ ہماری جسمانی دنیا میں، ہماری فزیکل ورلڈ میں، ہماری روحانی ورلڈ میں، ہمارے جذباتی اور ایموشنل ورلڈ میں، ہماری ذہنی پراگندگی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایمانی حالت میں جس بھی قسم کے خطرات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے اس سے بچاؤ کا ہمارے لیے انتظام کرتی ہیں۔ اور اس کورس کا جو ہے وہ بنیادی مقصد بھی پھر جو ہے وہ یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر سکیں۔ ایک حدیث ہے جو کہ جامع ترمذی میں ہے، 2864 اس کا نمبر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام جو کہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، انہوں نے اللہ کے حکم پر یہ وحی بنی اسرائیل کو پہنچائی، اور وہ وحی کیا تھی؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اللہ کے ذکر کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ کے ذکر کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کے پیچھے بہت سے دشمن ہوں اور وہ اپنے دشمنوں سے بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے اور اپنی جان بچائے۔ تو بندہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور چیز سے شیطان سے پناہ نہیں لے سکتا۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یحییٰ بن زکریا کے، اور ان کو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے پہنچایا اور کہا کہ میرا یہ میسج بنی اسرائیل کو پہنچا دے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اتنے ہزاروں سالوں کے بعد جو بات کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی گئی کہ یہ بیسٹ نصیحت ہے تمہارے لیے بھی، کہ تمہیں بھی جس بھی قسم کے خطرے کا سامنا ہے اس کے بچاؤ کا انتظام صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے۔ اچھا، اور اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہ انسان تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے دوبارہ واپس جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 4977۔ اچھا، تو اس کورس کا جو ہے وہ پھر بنیادی مقصد کیا ہوا کہ ہم نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے، اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے، اپنے لیے دعائیں کرنا خود سیکھنی ہے، پہلے سے انتظام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہو جائے پھر ہم ڈھونڈتے پھرے لوگوں کو، تم ہمارے لیے کچھ کر دو، تم ہمیں دعائیں بتا دو، ہمارے اوپر رقیہ کر دو، ہمارے اوپر جو ہے وہ کچھ پڑھ دو، کچھ دم کر دو، کچھ جھاڑ پھونک کر دو۔ یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے اپنا انتظام کرنا ہے تاکہ ہمارے اوپر برے اثرات جو ہیں ان کا اثر نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا اٹیک ہو بھی جائے تو کم سے کم جو ہے وہ اس کا نقصان ہو۔ صبح و شام کے اوقات جو ہیں ان کے اوپر خاص طور پر جو ہے وہ کیوں زور دیا گیا ہے ان اذکار کو کرنے کا؟ تو ذکر اور دعا تو کسی بھی وقت جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں اور ہر وقت ہی ان کا جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، تو صبح اور شام کے اذکار کا مقصد وہ کیا ہے اور کیوں جو کرنے ہیں ہمیں؟ تو اس کی وجہ جو کہ یہ ہے کہ یہ دن اور رات کا آغاز ہوتا ہے، دن اور رات کا آغاز جہاں ہوتا ہے وہاں پر ہم نے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی پریزنٹر ہوتا ہے نا جو سٹیج پر آتا ہے، وہ چاہے کوئی سنگر ہو، کوئی بھی اسپیچ کرنے والا ہو، کوئی ڈیبیٹر ہو، کوئی بھی ہو، کوئی اسٹیج ایکٹر ہو، تو جب وہ آتا ہے تو اس کی انٹری اور اس کا ایگزٹ شاندار ہونا چاہیے۔ وہ شاندار ہوتا ہے تو وہ پھر میدان جو ہے وہ مار لیتا ہے، وہ جیت جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے دن کا آغاز جو ہے وہ بہترین ہوگا
اور مارننگ ایوننگ کی دعاؤں کے ساتھ ہوگا، صبح کا آغاز بھی اور شام کا آغاز بھی۔ تو درمیان میں جو وقت ہم گزاریں گے وہ پھر ہم حفاظت سے گزاریں گے اور بہترین طریقے سے اپنے آپ کے بچاؤ کا انتظام کر سکیں گے، اور وہ کام جو ہم نے کرنے ہیں، جو ہمارا ٹاسک ہے، ان کو ہم صحیح طریقے سے کر سکیں گے۔ پھر اس لیے یہ صبح و شام جو ہے، ان کے اوقات کی بہت اہمیت ہے قرآن اور حدیث کے اندر بھی، اور اس میں ہمارے اندر ان دو اوقات میں چونکہ بہت زیادہ تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں، کیونکہ جیسے جیسے سورج جو ہے وہ جب بلند ہوتا ہے اور اس وقت ہمارا جسم جو ہے وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت ہمارے اندر جسمانی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان حالات میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے، پرسکون رکھنے کے لیے بھی ہمیں ان دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اسی طرح جب سورج نیچے کی طرف جو ہے وہ ڈھلتا ہے، تو اس کی روشنی جیسے جیسے کم ہوتی ہے، اس کے بھی اثرات ہمارے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر، ہمارے جذبات کے اوپر۔ تو ان ساری چینجز سے نکلنے کے لیے بھی یہ جو دعائیں ہیں، یہ خاص طور پر ہماری مدد کرتی ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صبح و شام کے اوقات ہیں، ان کے اوپر صرف یہ نہیں کہ ہم آج زور دے رہے ہیں اور اس سے پہلے کے زمانے میں لوگوں نے اس بات کو نظر انداز کر رکھا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو بڑے بزرگ تھے اور ہمارے خاندانوں میں جو مختلف قسم کی روایات تھیں، یہ صبح اور شام کے وقت مختلف قسم کے اقدامات کرنے کی، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ اوقات ہمیشہ سے لوگوں کے نزدیک بہت امپورٹنٹ رہے ہیں۔ جسمانی، ذہنی، روحانی طور پر سستی کا جو ہے وہ شکار ہونے سے بچاؤ کے لیے، اور جو ہے وہ پازیٹیو انرجی کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ سٹیپس لوگ لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہے وہ ان کے میڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی ان کے اندر جو ہے وہ ریالٹی ہو، یعنی کہ واقعی جو ہمارے بزرگ تھے یا ہمارے جو آباء و اجداد تھے، ان کے وہ جو اقدامات تھے، ان کے اندر جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، فسانہ کیا ہے، اس میں کیا واقعی ہی جو ہے وہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس میں وہ جو اقدامات کرتے تھے وہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا تھا، ان سے واقعی کوئی فائدہ ہوتا تھا یا نقصان ہوتا تھا، کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اگر کچھ آگاہی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بزرگ ہمارے مختلف قسم کی باتیں ہمیں کرنے کو کہتے تھے تو وہ کیا ہوتی تھی۔ نمبر 1، جھاڑو نہیں دینا گھر میں، ناخن نہیں کاٹنے ہیں، کب؟ شام کے وقت میں۔ اچھا، شام میں نہانا نہیں ہے۔ صبح کے وقت میں بھی کچھ کام ہوتے تھے کہ یہ جو ہے وہ نہیں کرنے۔ اچھا، گھر کے دروازے جو ہیں ان کو بند کر دینا ہے، اور پھر یہ کہ برتن سیدھے نہیں رکھنے ہیں، اور برتن جو ہے وہ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، برتن جو ہے وہ گندے نہیں رکھنے ہیں۔ یہ سب جو ہے وہ کام وہ کرنے کو کہتے تھے۔ تو کیا واقعی ہی ان جو اقدامات وہ اٹھانے کو کہتے تھے، اس میں کوئی فائدہ تھا، یا یہ کہ بس یہ ایسی ان کی جو ہے وہ بنائی ہوئی باتیں تھی؟ تو اس کے بارے میں حدیث جو ہمیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے جو ہے وہ ہماری صحیح رہنمائی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان میں سے جو ہے وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو کرنے کا جو ہے وہ واقعی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ان کے کرنے سے ہمیں جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ کام ایسے ہیں جو کہ بس توہمات کی بنا پر کرنے کو کہے گئے، شگن لیے گئے، اور جو تھے بیڈ اومنس، اس کے ذریعے سے مختلف کلچر، مختلف روایات اور مختلف لوگوں کے زیر اثر ان باتوں کو جو ہے وہ اپنے اندر رواج دیا گیا۔ تو وہ جو حدیث ہے وہ کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو روک لو، اپنے پاس روک لو۔ کہاں پہ؟ گھروں میں۔ اور کیونکہ شیاطین جو ہے وہ اس وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں، تو گویا جب شام شروع ہوتی ہے تو اس وقت شیاطین پھیلنا شروع کرتے ہیں، اور پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو، یعنی اب جو ہے اندھیرا چھا گیا ہے، مغرب کا ٹائم گزر چکا ہے، تو اب جو ہے وہ انہیں چھوڑ دو تاکہ وہ چلے پھریں۔ پھر اللہ کا نام لے کر اپنا دروازہ بند کرو، اللہ کا نام لے کر اپنا چراغ بجھا دو، یعنی کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ جو ہے وہ بجھا دینا چاہیے۔ پھر یہ کہ اس وقت تو چراغ ہوتے تھے، اب جو ہے وہ لائٹس ہوتی ہیں، اور اگر لائٹ سیکیورڈ ہیں تو جتنا آپ ان کو ڈم رکھنا چاہتے ہیں دیٹس فائن، لیکن یہ کہ اگر سیکیورڈ نہیں ہیں تو پھر ان کو بجھا دینا چاہیے۔ اور آج کل جو ہے وہ مختلف قسم کے جو پلگز ہوتے ہیں، ان پلگ سے بھی جو ہے وہ
آپ کو پتہ ہے کہ جو ایکسٹینشن لگائی جاتی ہیں ان کے اندر جب پلگس لگائے جاتے ہیں تو وہاں پھر سے بھی آگ نکلتی ہے، اور ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں پر جو آگ لگی تو وہ صرف اور صرف ان ایکسٹینشن کی وجہ سے، وہاں سے نکلنے والی آگ سے لگی۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ پروٹیکٹیو میئر بھی لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زیر اثر کہ جو ایکسٹینشنز ہوتی ہیں، ایکسٹینشنز کے پلگز جو ہیں وہ راتوں کو نکال دینے چاہیے، اور صرف مین پلگ میں جو لگی ہوئی چیزیں ہیں صرف انہیں کو رہنے دینا چاہیے کہ جن کے نہ نکالنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ فریج وغیرہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد مزید اس حدیث میں جیسے ہم دیکھیں تو کیا ہے کہ پانی کے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھک دو۔ تو ہم پہلے کی طرح پرانے زمانے میں مشکیزیں تو یوز نہیں کرتے ہیں، لیکن جگ تو ہوتے ہیں نا، یا پھر یہ کہ کسی برتن میں پانی ہے، یا پھر یہ کہ گلاس میں پانی ڈال کر رکھا ہے یا بوٹل ہے، تو اس کو اوپر سے جو ہے وہ ڈھک دینا چاہیے، اس کو کور کر دینا چاہیے۔ اچھا، اور پھر یہ کہ دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو۔ جو باقی برتن ہے، جیسے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہوتے کہ برتن سیدھا نہ رکھو، برتن کو الٹا کر دو، تو ان کا بیسیکلی مقصد یہی ہوتا تھا کہ رات کو برتن سیدھا نہیں رکھنا چاہیے اور برتن کو الٹا کر کے رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جرم، جراثیم، یا پھر یہ کہ شیطان کی طرف سے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ اس کے اندر نہ ڈالی جا سکے۔ اور اگر ڈھکن نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو درمیان میں کوئی چیز رکھ دو، مثلا جیسے کہ آپ کو لڈ نہ ملے اپنی کیٹل کے اوپر رکھنے کے لیے، تو پھر آپ کیا کریں؟ اگر آپ کے پاس کوئی چمچ ہی ہے اور کوئی بڑا چمچ ہے تو اس کو بھی اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر رکھ دیں درمیان میں، تاکہ وہ کور ہو جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز نہ جائے۔ جب اللہ کا نام لے کر رکھیں گے اور درمیان میں کوئی چیز رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ حفاظت کا انتظام ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شام میں اور صبح کے ٹائم کی اہمیت کلچرلی بھی ہے، اور اس میں کچھ کلچر میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ روایات کے لحاظ سے ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اسلامی روایات سے مراد میری قرآن و حدیث ہے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں جو کہ لوگوں نے خود جو ہے وہ توہم اور شگن کے طور پر جو ہے وہ ان کو لے لیا۔ مثلا جیسے ایک جو ہے وہ کیا ہے کہ رات کے ٹائم پہ بچوں کے کپڑے جو ہے وہ باہر نہیں ڈالنے چاہیے۔ اب وہ بچوں کے کپڑے ہوں یا بڑوں کے کپڑے ہوں، اور پھر اس کے بارے میں یہ کہ ان کو شیطان اچک لیتا ہے یا پھر یہ کہ اس کے اوپر جادو اثر کر جاتا ہے، اس کی ہمیں جو ہے وہ بہرحال دلیل نہیں ملتی ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ نہانا نہیں چاہیے، یہ بھی ایسی باتیں، پھر اس طرح جھاڑو نہیں دینا چاہیے، تو ان کے بارے میں ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی پیچھے اصول فقہ میں یا پھر یہ کہ قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ اور اسی کی دلیل پر جو ہے وہ بعض لوگ ہور نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رات کو ہور نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو بھی وہ جھاڑو کی مثل لیا جاتا ہے، اور یہ کہ جھاڑو کا رخ جو ہے وہ کیسے ہونا چاہیے، کدھر ہونا چاہیے، اس طرح بھی جادو اثر کر جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ توہمات کی بیس پر ہیں اور شگن کی بیس پر ہیں۔ تو لہٰذا صحیح جو روایات ہمیں مل جائیں، اصول مل جائیں، تو ان کو تو لے کر آگے بڑھنا چاہیے، اور جو نہیں مل رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ جو ان صبح اور شام کی اہمیت ہے، اس کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا کہ ان سے روایت ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کے وقت میں، عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پرانے والوں اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے، یعنی کہ جو نئے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیوٹی لینی ہے آپ پر، آپ کے نامہ مال کا جو حساب کتاب جو وہ رکھتے ہیں، اب نئے آنے والے فرشتے عصر سے لے کے پھر فجر تک آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کا اور جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں فرشتے، ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حوالے وہ ڈیوٹیز کر کے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان سے کہ حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا، وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اگر بندہ واقعی نماز پڑھتا ہو، اور جب ان کے پاس گئے تھے تو تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان لہٰذا دونوں نمازوں کے پڑھنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے، اور ان دونوں اوقات پر جو نمازیں فرض کی گئی ہیں، ان دونوں اوقات میں اس سے یہ بھی پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دو اوقات جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 555۔ تو ان دو اوقات میں جو نمازیں ہیں وہ بھی فرض کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اذکار بھی جو ہے وہ فرض کیے گئے ہیں۔ تو یہ دونوں اوقات جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو اور ذکر کثیر کرو۔
اور اس کی تسبیح کرو کس وقت میں؟ صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں۔ تو یہ جو حکمن ایک کام کرنے کو کہا گیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دو اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کرنا، اللہ کی پروٹیکشن لینا دعاؤں کے ذریعے سے، یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور اہمیت ہے ان اوقات کی، اس وقت میں جو ہے وہ کام کرنے کی، وہ یہ ہے کہ جو جریر رضی اللہ عنہ ہیں، یہ بھی ایک صحابی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپ کے ساتھ یعنی کہ حاضر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور وہ 14ویں رات کا چاند تھا۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر پھر کیا کہا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، تم لوگ ضرور اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح کہ تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں کوئی دھکم پیل نہیں ہو رہی ہے تمہیں، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آسانی سے تم جو ہے وہ اپنے رب کا دیدار کر لو گے۔ اب اس دیدار کے کرنے کے لیے ایک کام بتایا جا رہا ہے کہ اگر واقعی اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو آسانی سے تو پھر کیا کام کرو؟ بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو، طاقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں، یا پھر یہ کہ میرے سے تو اٹھا نہیں جا رہا، انسان جو ہے وہ سستی کاہلی کا مظاہرہ شروع کر دے۔ طاقت سے مراد یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، اور وہ کیا کرو؟ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں سستی نہ کرو، کسی قسم کی کاہلی کا مظاہرہ نہ کرو، اس کو ٹائم پر پڑھو، ٹائم دے کر پڑھو، اور اس میں واقعی جو ہے وہ اللہ کو یاد کرو۔ تو اگر آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ایسا کر سکو، یعنی ایسی طاقت پاؤ تو ایسا کر لو۔ اب یہ آپشنل نہیں ہے، یہ کمپلسری ہے، کہا کہ ایسا ضرور کرو، اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 7434۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ان احادیث سے اور قرآن کی آیتوں سے کہ صبح اور شام کے جو اوقات ہیں ان کی بہت اہمیت ہے، اور ان اوقات میں اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، پروٹیکشن کرنا، یہ ہمیں بہت فائدہ دیتی ہیں۔ اچھا، اب ان کا صحیح وقت کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو اوقات ہیں صبح اور شام کے جن میں یہ ذکر کرنے کو کہا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی کیونکہ اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یا پھر یہ کہ کنفیوژنس ہے بعض لوگوں کو کہ کب پڑھی جائے، فجر کی نماز کے بعد کیے جائیں یہ اذکار، یا فجر کی نماز سے پہلے کیے جائیں، عصر کی نماز کے بعد کیے جائیں، یا عصر کی نماز سے جو ہے وہ پہلے کیے جائیں۔ تو صبح و شام کے اذکار کے جو مسنون وقت ہمیں پتہ چلتا ہے مارننگ میں، وہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی اذان کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی فجر کی اذان کے بعد آپ مارننگ کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب کب تک پڑھ سکتے ہیں آپ؟ یہ پڑھ سکتے ہیں آپ، بعض فقہا کے نزدیک اس کو آپ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سورج کے نکلنے کے وقت میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں نماز پڑھنے کی تو ممانعت ہے، لیکن جو دعائیں ہیں اور خاص طور پر جو مارننگ ایوننگ اذکار ہیں، ان کو جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے اور ان کو کرتے رہنا چاہیے، اس کی جو ہے وہ اجازت ہے اور پرمیشن بھی ہے۔ ام، فرض نمازوں کے اوقات کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر دیر ہو گئی ہو تو بھی آپ جو ہے وہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں، ایک رکعت آپ نے پڑھ لی ہے تو اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس وقت چونکہ مارننگ ایوننگ اذکار کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تو پھر ٹائم کیا ہے اس کا؟ فجر کی اذان کے بعد سے شروع ہو کر، ایک رائے تو یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تو سورج کے نکلنے تک ہے، دوسری اس میں رائے یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ سورج کے نکلنے کے وقت میں، بلکہ ضحیٰ کا جو ٹائم ہے، ضحیٰ کا ٹائم کون سا ہے؟ ظہر کی نماز سے 10 منٹ پہلے تک بھی آپ ان کو کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کو۔ اچھا، اور مغرب کا کے وقت میں جو دعائیں کرنی ہیں ہمیں، شام کے وقت میں یعنی کہ ایوننگ میں، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ عصر کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، یعنی عصر کے وقت سے آپ ان کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اب اس میں دوسری رائے جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ مغرب کے بعد جو ہے وہ کی جاتی ہیں، اور مغرب کے بعد بھی جو ہے وہ جو ابھی ایک ہم نے پڑھی تھی نا حدیث جس میں کہا گیا کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ گزر جائے، تو اب یہ جو 1/3 حصہ جو ہے وہ گزرنا، اس کا ذکر، اس سے جو ہے وہ کیا مراد ہے کہ مغرب کا وقت جو ہے وہ گزر جائے تو تب تک جو ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر ان دونوں رائے جو ہم نے دیکھی ہیں ان کو اگر ہم جمع کر لیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پھر کہ ہم جو شام کے اذکار ہیں عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے بعد تک ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس میں اب یہ کہ ہمیں جیسے ہوتا ہے نا کہ نمازوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ دیر نہ کریں، ان کو لیٹ نہ کریں، اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں، تو ان دعاؤں کے سلسلے میں بھی یہی اصول جو ہے اس کو ہم اگر اپنا لیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ جتنا دیر ہم ان دعاؤں کے بغیر رہیں گے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اتنا ہی ہمیں
زیادہ جو ہے وہ خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی کہ کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں ہمیں مشکلات جو ہے وہ پیش آئیں، یعنی وہ ہم حفاظتی انتظامات اور اقدامات کے بغیر رہے ہوں گے جتنی دیر تک جو ہے وہ ہم ان دعاؤں کے بغیر رہیں گے۔ تو جتنا جلدی پڑھ لیں گے اتنا زیادہ جلدی جو ہے وہ ہم وہ پروٹیکٹیو میئر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے لیں گے۔ جیسے بازو کا جو ہے وہ انسان کو یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے خیال نہیں رہتا، یا کہ میں کام میں مشغول ہو جاؤں گی، پھر مجھے ٹائم نہیں ملے گا، تو وہ جو ہے وہ عصر کے بعد سے جو ہے وہ کر لے۔ اور جس کو یہ ہے کہ اچھا مجھے تب تک جو ہے وہ ٹائم مل جائے گا، میں درمیان میں کر لوں گی، تو وہ مغرب کے سے تھوڑا پہلے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے 10-15 منٹ کا وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد تک کر لیں، لیکن یہ درمیان کا جتنا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہے اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں بعضوں کا جو ہے وہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے نا، جیسے کہ بعض لوگ جیسے کہتے ہیں صرف عصر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اچھا کچھ کہتے ہیں صرف فجر کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، تو وہ لگتا ہے جیسے ٹائم بہت تھوڑا سا ہے تو ہم اس میں تو دعائیں نہیں کر سکتے، اور اگر یہ ٹائم گزر گیا تو بس گزر ہی گیا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ افسوس ہوتا ہے کہ وہ میں تو صبح و شام کی جو ہے وہ دعائیں نہیں کر سکی۔ لیکن آج ہم نے جو ہے وہ اس کو کیا سیکھا ہے کہ اس کے اندر ٹائم جو ہے اس میں اس کی قید تو ہے، لیکن وہ ٹائم شارٹ نہیں ہے، تھوڑا نہیں ہے۔ فجر کی اذان سے لے کر ضحیٰ تک کا ٹائم ہے صبح مارننگ کی دعاؤں کا، جتنی جلدی کر لیں گے اتنا زیادہ اپنا حفاظتی نظام کو رن کر لیں گے آپ۔ اور اسی طرح شام کے وقت میں عصر کی نماز کے بعد، یعنی عصر کی اذان کے ساتھ ہی آپ اس وقت سے لے کے مغرب کے بعد تک جو ہے اس کا ٹائم ہے، تو جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ کو جو ہے وہ موقع ملے تو آپ فوراً جو ہے وہ ان دعاؤں کو کر لیں، تو اس سے آپ کی حفاظت کا انتظام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ تو آغاز بھی ہمیں پتہ چل گیا اور اختتام بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا۔ اب ان صبح شام کے جو اذکار ہیں ان کے اثرات کیا ہیں ہمارے اوپر؟ تو سب سے پہلا اثر، جب سب سے پہلا فائدہ جو ان صبح شام کے اذکار کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ذکر الہی کی توفیق ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر لمحہ ہم چینج کی طرف بڑھتے ہیں نا، ہر لمحہ چینج ہوتا ہے، ہم زندگی میں زندگی بھی اپنا رخ بدلتی ہے اور ہم بھی اپنا رخ بدل رہے ہوتے ہیں۔ کبھی جو ہے وہ صبح کی طرح روشن ہوتی ہے ہماری زندگی، اور کبھی جو ہے وہ شام کی طرح اس میں اندھیرا ہوتا ہے، ڈارکنیس بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور پھر جو طاقت اس دنیا کو چلا رہی ہے، انسان کے حالات کو بدل رہی ہے، انسان کو مختلف رخ پر جو ہے وہ ڈال رہی ہے، روشنی سے اندھیرے، اندھیرے سے روشنی کی طرف اس کا سفر جو ہے وہ طے کروا رہی ہے، اس طاقت میں کوئی تغیر نہیں آتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور وہ طاقت کس کی طاقت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ تو اس طاقت کے اپنی جگہ پر قائم رہنے کو، اس کی تعریف، اس کی تسبیح ان اوقات میں پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور اللہ کی طاقت کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جو ہے وہ ہمیں پھر حکم دیا ہے کہ ہم صبح و شام میں اس کا ذکر کریں۔ اور جب زندگی سے اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں، تب بھی پھر کس کا ذکر کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ دنوں کے جو مختلف اوقات تبدیل ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ میٹافوریکلی اپنی زندگی میں بھی جب اندھیرے چھٹ جائیں، روشنی ہو جائے، کنفیوژن دور ہو جائیں، کامیابیاں نصیب ہو جائیں، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر انسان کی زندگی میں روشنی نہ رہے، اندھیرا آ جائے، کچھ پرابلم پہ پریشانی، کچھ مصیبت، تو اس وقت بھی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جیسے کہ ہم نے شام کے آغاز سے جو ہے وہ کیا سیکھا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس وقت بھی اللہ کے ذکر سے اللہ کی جو ہے وہ پناہ لینی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ ہمیں کیا ملے گا؟ روشنی نصیب ہوتی رہے گی، اللہ کا ذکر اور اس کا نام ہمیشہ رہے گا۔ ہماری زندگی میں روشنی رہے نہ رہے، اللہ کا نام، اس کا ذکر، اس کی روشنی جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ہم نے جو ہے وہ کر کے اپنی زندگی میں جو ہائیلی ریکمینڈڈ سننا ہے اس کو جو ہے وہ تازہ کرنا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریوائیو کرنا ہے اور اس کے اوپر قائم رہنا ہے، اور کیا ہے وہ صبح شام کے اذکار ہیں۔ اچھا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس کا دوسرا فائدہ ہمیں جو ہے وہ کیا ملتا ہے کہ اس سے ہمارے دل جو ہے وہ مطمئن رہتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ رات کے اندر۔ تو اس آیت کی تشریح ہوتی ہے ایک حدیث سے جو کہ بخاری کی ہے 1823۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مثل ہے۔
یعنی کہ اگر کوئی شخص اذکار نہیں کرتا ہے تو سمجھیے کہ وہ ڈیڈ باڈی ہے جو چل پھر رہی ہے۔ آپ کبھی اپنے بارے میں امیجن کریں کہ میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہی۔ اچھا، جب ہم نے نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں نا، تب ہم ریگولر کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں بھی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی ذکر اذکار ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی تب زیادہ کوتاہی ہوتی ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنے آپ کو امیجن کر لیں کہ میں نے اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو میری مثال تو ڈیڈ باڈی کی جیسی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں دل مردہ ہو جاتے ہیں، اس وقت انسان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، ہارمونل چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور انسان بہت بے چین بھی جو ہے وہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے مسائل کے شکار بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اس حالت میں اپنے آپ کو زندہ کی مثل بنانے کے لیے اپنی جو روح ہے، اپنی اسپرٹ ہے، اس کو جو ہے وہ زندہ کرنے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے، اس کو فریش کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی ایسی کسی حالت کا احساس ہو نا، ٹینشن کا، اسٹریس کا، انگزائٹی کا، تو فوراً جو ہے وہ کسی سائڈ پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کچھ وقت کے لیے کر لیں، کچھ یعنی کہ آپ نمبر کاؤنٹ کر لیں اس کا، کچھ اپنے ہاتھ پر 5 7 3 جتنا بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم ہے، تاکہ آپ کی روح جو ہے وہ زندہ ہو سکے، آپ جو ہے وہ مردوں والی حالت آپ کی جو ہے وہ نہ ہو۔ اچھا، پھر اس کا ایک اور فائدہ وہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اور بہت بڑا فائدہ ہے یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا ذکر کریں۔ تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اس فائدے سے بھی جو ہے وہ ہم نے پوری طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر ایک اور اس کا فائدہ جو قرآن میں مینشن ہوا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو سکے۔ کسی کام میں جو کامیابی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اس کا دائرہ کار اور اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہو۔ تو لہٰذا نہ کام میں، نہ کاموں کے دوران کام کرتے ہوئے، اور نہ ہی کام جب کر چکے ہیں تب اپنے آپ کو ذکر سے جو ہے وہ غافل نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو دم غافل سو دم کافر۔ اسی وقت جو ہے وہ شیطان حملہ کرتا ہے، اور اسی وقت ہی جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے کلچز میں دینے کے لیے ولنریبل ہو جاتے ہیں، کمزوری کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم تو کمزوری کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ ان کمزور لمحوں سے فائدہ اٹھانے سے چوکتا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ کس طرح؟ ناگہانی آفات جو ہماری زندگی میں آتی ہیں کر کے کرنے سے وہاں پر بھی جو ہے ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے۔ ناگہانی آفات سے مراد یہ ہے کہ سڈن قسم کی سچویشن ہمارے سامنے آ جائیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب جو آپ نے حفاظت کی دعائیں پڑھ لی ہیں تو باقی کسی بھی قسم کی جو ایفرٹس ہیں وہ کرنی آپ بند کر دیں۔ مثلاً فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے تو صبح شام کی دعائیں پڑھ لی ہیں، لہٰذا اب میں کیا کروں کہ میں کار سیٹ پر بیٹھوں اور کار چلاؤں، اور باقی مجھے ٹریفک کے رولز جو ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ناگہانی آفت سے بچاؤ نہیں ہوگی، بلکہ یہ کیا ہوگا کہ خود جو ہے وہ جا کے اپنے آپ کو خطرات میں دینا ہے، خطرات کے منہ میں جو ہے وہ خود جانا ہے۔ تو اس سے حفاظت نہیں ہوگی۔ حفاظت کس سے ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی حفاظت کے جو باقی انتظامات تھے، جو رولز اینڈ ریگولیشن سے، اس کو بھی جو ہے وہ فالو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی ہے کہ وہ ایسے کسی بھی قسم کے سڈن قسم کے نقصان سے، حادثے سے، ایسی سچویشن سے جو ہے وہ آپ کو بچائے۔ پھر اس کے علاوہ یہ علاج بھی ہے، کیور بھی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے، کسی کو جو ہے وہ نظر لگ گئی، یا کسی کے اوپر کوئی اثرات ہوتے ہیں، اور وہ اثرات جو ہے وہ ان اوقات میں بڑھ جاتے ہیں عموماً بعض لوگوں کو، جیسے کہ بیماری ہوتی ہے نا، تو بیماری جیسے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دن تو گزر جاتا ہے مگر رات گزارنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ جو اذکار ہیں، یہ دعائیں جو ہیں، یہ اس چیز کا بھی علاج ہے کہ جو آلریڈی پرابلم آ چکا ہوا ہے اس کو کم کرتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، ذکر سے برکت ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ زندگی کے اندر جو برکتیں ہیں وہ آتی ہیں، اور جو کنفیوژنس ہیں وہ دور ہوتی ہیں، یہ کلیئر ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں ان کی حفاظت بھی کرتی ہیں۔ یعنی کہ جو انسان کو نعمتیں ملتی ہیں جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان سے بھی جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی ہے تو ان کو کیا کہا اس وقت؟ ان کو جو ہے وہ نصیحت کی، کیا کہا؟ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور صبح شام جو ہے وہ اس کو یاد کرو۔ تو
اس سے کیا ہے کہ نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، نعمتوں میں برکت پڑتی ہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ پیغمبر بنا دے، اب پیغمبری بہت بڑی نعمت اپنے لیے تو ان کو مل ہی گئی تھی، بھائی کے لیے بھی لے لی۔ تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ان کو دے دی اور پھر ان کو کام پر لگایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، تو ان کو کیا کہا، اذهب انت واخوک بآیاتی، ایسا کرو تم اور تمہارا بھائی دونوں میری آیات لے کر جاؤ، میری آیات کے ساتھ جاؤ۔ جانا کہاں تھا، فرعون کے پاس، یعنی اب پیغمبری کا کام شروع کرو، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بنی اسرائیل کو بھی جو ہے وہ اللہ کے پیغام کی طرف بلانا تھا۔ تو ساتھ میں جو ہے وہ کیا کہا، ولا تانی فی ذکری، لیکن دیکھنا، یاد رکھنا، میری یاد میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا۔ تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کی بھی جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے، انسان ان کو بھی جو ہے اپنے لیے سیو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ان کے ذریعے سے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی یاد کے ذریعے سے، ان دعاؤں کے ذریعے سے جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں ان کی حفاظت کا انتظام بھی کرنا ہے۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں، وہ ذکر ہے، وہ پروٹیکٹیو میئرز ہیں جن سے ہم جو ہے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آج کے پھر اس پورے سیشن میں ہم نے کیا سیکھا ہے کہ صبح و شام کے اوقات کی بہت اہمیت ہے، اور ان اوقات کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ ان اوقات میں ہم نے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، اور خاص طور پر وہ اذکار کرنے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں سکھائے ہیں۔ تو صبح و شام کے اذکار کی اہمیت وہ بھی ہمیں پھر جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ سمجھنا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے بھرپور کوششیں کرنی ہے۔ یہ ایک کام ہے جو کہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم جو دعائیں ہیں ان کو سیکھنا شروع کریں گے، لیکن آج کے اس سیشن میں جب آپ کو ان صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کا پتہ چل گیا ہے تو کچھ ذکر تو آپ کو آلریڈی آتے ہوں گے، ان کو آپ نے جو ہے وہ زور و شور سے کرنا ہے، پرجوش طریقے سے کرنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ دھیان لگا کر کرنا ہے۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ ہے تیسرا کلمہ جس کا آپ ورد کر سکتے ہیں، یہ تو سب کو آتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ نے صبح فجر کی نماز اور جو عصر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز، جب آپ کو جو ہے وہ ٹائم ملتا ہے ان اوقات میں، ان کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہے۔ 10 سے لے کے 100 تک جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ان کو کریں بھرپور طریقے سے انشاءاللہ۔ تب تک جب تک کہ ہم اگلا جو ہے وہ پارٹ کرتے ہیں، ان سے آپ کو بواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔